اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع ایمان کے اوپر ہے اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، اس کے ضمن میں جو دعائیں وغیرہ انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ ایمان کا ایک موضوع بڑا ہی وسیع موضوع ہے، بہت ہی وسیع موضوع ہے کہ جس میں بہرحال ذکر کیا گیا ہے کہ اور قرآن کی مختلف جگہوں پہ آیات ہے، مختلف جگہوں پر ایمان کے لیے روشنی ڈالی گئی ہے اور ایمان کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ اس آیت کے اندر بھی جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس میں 3 جز ہیں، ایک ایمان، دوسرے تقوی اور تیسرے وسیلہ۔ ہر کامیاب انسان کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں اور ایمان کی بلندی کے لیے، اس کے معیار کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان انسان کا کب کامل ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے اندر شعور پیدا ہو، جب انسان کے اندر درک پیدا ہو، جب انسان کے اندر سمجھ اور بوجھ پیدا ہو، اور جس چیز کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس چیز میں اس کا ایمان مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ ہر چیز کے لیے شرائط رکھے گئے ہیں، ایمان کے لیے بھی شرط رکھے کہ ایمان صحیح کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں۔ اس آیت میں جو 3 جز اس میں جو ذکر کیے گئے ہیں، پہلے ایمان، دوسرا تقوی اور تیسرا پھر وسیلہ ہے۔ آخری وہ رتبہ ہے، وہ مرتبہ ہے کہ جو اللہ سے، پروردگار سے ملنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ خدا کے پاس ہم جا کر ڈائریکٹ پروردگار سے مل جائیں، کوئی ایک وسیلہ بیچ میں لے کر جائیں جس کی وجہ سے ہم جا کر خود معبود سے وہاں جا کر مل جائیں۔ ایمان کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ان معنوں میں سے جو اصل مفسرین یہاں پر ایمان لے کر آئے ہیں کہ ایمان سے مراد یعنی انسان جو اپنا ایمان صحیح رکھے، ایمان کو درست کرنا ہے اور ایمان پر باقی رہنا ہے، اس ایمان سے مراد یہاں پر ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے، کیونکہ خود حدیث پیغمبر ہے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کہ وہاں پر یعنی کل ایمان آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، ذات امیر کائنات کو، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ایمان بتایا گیا ہے۔ خود حضرت کی خدمت میں بھی اگر پہنچنا ہے، خود حضرت کے پاس بھی اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنا سدھار کرنا ہوگا اور پھر آقا کی خدمت میں ہمیں پہنچنا ہوگا کہ اس میں سے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنے کردار کو صحیح کرنا، اپنی رفتار کو صحیح کرنا، اپنی گفتار کو صحیح کرنا، اور ڈیلی کی جو روزمرہ کی جو ہم باتیں کرتے ہیں اس زبان کو بھی سدھارنا، کیونکہ معصومین کے نزدیک وہ شخص جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کے واضح طور پر باقاعدہ دلیل ہے، نص موجود ہے کہ رجس، نجاست اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتی ہے، چہ نجاست ظاہرہ ہو چہ نجاست باطنہ ہو، یہ اہل بیت کے نزدیک نہیں جائی جا سکتی ہے۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرحال ہر کوئی یہی دعویٰ ہے کہ آقا کی ذات ہے، مولا کی ذات ہے، اور مولا بہرحال ان کی ذات پر ہمیں اعتقاد اور یقین ہے کہ جس وقت بہرحال انسان کا دم نکلے گا مولا تشریف لائیں گے، بے شک تشریف لائیں گے، اور یہی بھی اعتقاد بھی ہمارا ہے کہ اور بہرحال اہل بیت اطہار کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ہی ہے، اگر معصومین کا ان کا توسل نہ ہو
اور ان کی سفارش نہ ہو تو ہمارے پاس اعمال کوئی خاص جو ہے اتنا اس پر اعتماد والی چیزیں نہیں کہ جس پر ہم تکیہ کر سکیں، کہ جس پہ ہم یقین ہو کہ یہ چیز ہمیں بخشوا لے گی، یہ چیز ہمیں نجات دے لے گی۔ لیکن ہاں ایک ذات پر، ایک چیز پر ہمیں یقین ہے اور اعتقاد کامل بھی ہے، وہ ذات معصومین ہے، ذات امیر کائنات ہے، کہ مولا مومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ ہے کہ واقعی وہ ہمیں نجات دلائیں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی پھر وہی چیز کہنا پڑے گی کہ ہمیں اپنی طرف سے بھی تو کچھ سدھار ہونا چاہیے، اپنی طرف سے بھی تو ہمیں کچھ تیاری ہونا چاہیے۔ مثلا ایک ایگزام دیا گیا، بچہ گیا ایگزام دینے کے لیے، اس نے ایگزام دیا اور جس وقت پیپر بہرحال پہنچا ٹیچر کے پاس تو ٹیچر نے دیکھا کہ اس میں کچھ مارکس اس کے کم ہیں، کچھ نمبر اس کے کم ہیں، لیکن پیپر بہت اچھا اس نے کیا، لیکن کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس میں کچھ نمبر اس کے جو ہے کم آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں ارفاق، یعنی اس جگہ پر یہاں پر معلم اس کو اس لیے نمبر اس کو بڑھا کر دے دے گا کہ بچہ پڑھنے لکھنے میں بہت قاعدے کا تھا، اچھا تھا، لیکن کسی وجہ سے ان سوالات کا شاید جواب نہ دے سکا، تو کہتے ہیں اس جگہ پر اس کے نمبر بڑھا کر اس کو پاس کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک وہ بچہ جو کہ بالکل پڑھتا ہی نہیں، یعنی کہ بالکل کسی لائق ہی نہیں، اور ایگزام میں بیٹھے یا بیٹھنے کے بعد اس کے پیپر بالکل، یعنی کتنے نمبر بڑھائے جائیں گے؟ جب صفر ہے تو کتنا بڑھایا جائے گا؟ تو یہاں پر دونوں چیزیں، اگر ہم نے تیاری کی ہے اپنی، اگر ہماری طرف سے اپنی پوری تیاری ہے، کچھ کمیاں کچھ خامیاں اگر ہماری طرف سے رہ گئی ہیں، مشکل نہیں، اس کمی کو، ہماری خامی کو جو رہ گئی تھوڑی بہت، اس کو ذات معصومین پورا کر دے گی۔ معصومین وہاں پر ہمارے لیے وہ سفارش کر دیں کہ دنیا میں یہ تھا، اچھا یہ سب کچھ کرتا تھا، نیک تھا، صالح تھا، لیکن کچھ تھوڑی بہت وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ شاید اس معیار، اس منزلت تک نہ پہنچ سکا، آج اس کی یہ کمیاں آ گئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر کہتے ہیں کہ سفارش معصوم اس جگہ پر کام آئے گی۔ ایمان کو سدھارنے کے لیے، ایمان کو صالح کرنے کے لیے، ایمان کو نیک کرنے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو بھی نیک ہونا ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو بھی اچھا ہونا ہوگا، اپنے آپ کو بھی ہمیں سدھارنا ہوگا۔ جب ہم سدھرائے ہوں، کچھ تھوڑی بہت اگر کمیاں ہوں گی تو وہ الگ ہو جائیں گی، وہاں پہ صحیح کر دی جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ ہر انسان کا با ایمان ہونا ضروری ہے، بے ایمان نہ ہو، با ایمان ہو، با ایمان ہو، وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، مثلا دکاندار ہے، اسے بھی ایمانداری سے کام لینا ہوگا۔ کوئی کسی رتبے پر، کسی عہدے پر، کسی مرتبے پر ہے تو اسے بھی اپنے ایمان کو سدھارنا ہوگا۔ کوئی کہیں کسی جگہ پر کام کرتا ہے، اسے کوئی منصب دے دیا گیا ہے تو وہاں پر بھی اسے اپنے ایمان کو بچانا ہوگا۔ ہر طرح سے دیکھتے چلے جائیں تو ہر جگہ جو کام ہے، ہر جگہ پہ وہاں پہ انسان کو تھوڑا بہت اپنے آپ کو سدھار کرنا ہی پڑے گا، کہ اگر وہ سدھار ہو جائے گا۔ ان سدھاروں میں سے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو پاک کر لے۔ زبان اگر پاک ہو گئی، ساری چیزیں خود صحیح ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں تک کہ حدیثیں موجود ہے، بعض مواقع ہوتا ہے لوگوں کا گالی دینا یا یہ چیزیں تکیہ کلام ہو گیا ہے، یا جھوٹ بولنا یہ تکیہ کلام ہو گیا ہے۔ منع کیا معصومین نے اس چیز کو، منع کیا ہے۔ یہ زندگی سے خیر و برکت چھن جاتی ہے، ہماری زبان کی خیر و برکت چھن جاتی ہے۔ ہماری زبان لاکھ کہتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اتنا مانگ رہے ہیں خدا سے، پروردگار سے چاہ رہے ہیں، لیکن پروردگار ہمیں نہیں دے رہا۔ کیوں دے گا؟ کہاں سے دے گا جب ہماری زبان میں اثر ہی نہیں ہے؟ زبان میں اثر پیدا کرنا ہوگا، زبان میں اثر پیدا کریں۔ زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بہرحال جو شرائط میں سے ایک شرائط ہے، اپنی زبان کو سدھارنا ہوگا، لغویات سے اپنی زبان کو بچانا ہوگا، فحش، گالی، ان سب چیزوں سے اپنی زبان کو بچانا ہوگا، پاک کرنا ہوگا۔ تہمت، چغلی، بہتان، یہ ساری چیزوں سے اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا۔ ان سے اگر یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی، ہمارا دل بھی اس سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ زبان جب ہماری پاک ہوتی چلی جائے گی، یعنی خود بخود آٹومیٹک ساری پورا سسٹم بدلتا چلا جائے گا، سب صحیح ہوتا، خود بخود صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ جب سارا معاملے صحیح ہو جائے پھر یہ رہا ہی کیا؟ یا آپ چلے کہ واقعے کو عرض کرتے دیکھیں، اگر ایمان انسان کا خراب ہو جائے تو اس میں دیکھیں کہاں کہاں سے کیا کیا کمیاں آتی ہیں۔ تاریخ میں نقل کیا گیا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ دیکھیں جب انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، پہلی چیز اس قرآن کی آیت میں بھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی چیز ایمان تھی، پھر اس کے بعد تقویٰ تھا، تیسری چیز یہاں پر تیسرا مرحلہ وہ وسیلے کا مرحلہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی روشنی
ان پہ ڈالتے ہوئے ایمان کے لیے پہلے ہے کہ انسان با ایمان ہو جانا، با اخلاص ہو جانا، یہ پہلی شرط۔ ملتا ہے جناب عیسیٰ کے زمانے میں، اس واقعے کو بارہا آپ نے سنا ہوگا، جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ جناب عیسیٰ آپ کے ایک شاگرد تھے، ایک شاگرد جناب عیسیٰ کا، بہرحال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، کافی عرصے تک آپ کے ساتھ رہا، جناب عیسیٰ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، بہرحال ایک جنگل بیابان صحرا میں چلا جا رہا تھا، جناب عیسیٰ بھی چلے جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ، دونوں استاد شاگرد چلے جا رہے ہیں۔ چلتے 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 ایک جگہ پر پہنچے، جناب عیسیٰ کو بہرحال بھوک لگی، جناب عیسیٰ کو بھوک لگی، شاگرد سے پوچھا کیا تمہیں بھوک لگی؟ کہتا ہاں مجھے بھی، یا نبی اللہ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہا دیکھو تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ بہرحال اس نے اپنی جیب میں ٹٹولا تو اس کے جیب سے 2 درہم، 2 سکے اس کے پاس سے نکلے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے پاس دیکھا، مال دنیا سے 1 سکہ آپ کے پاس نکلا۔ کہا ایسا ہے کہ یہ 3 سکے کو لے جاؤ اور جاؤ بازار میں جا کر روٹیاں خرید کر لے کے آؤ، کہ بہرحال روٹی کھائی جائے، بھوک مٹائی جائے، پھر اپنے سفر کو ادامہ دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ بہرحال یہ شاگرد گیا ڈھونڈتے ڈھانڈتے، بہرحال ایک قریے میں وہاں پر اسے دکان ملی، وہاں سے اس نے روٹی کو خریدا، 3 سکہ 3 روٹیاں وہاں اسے ملی۔ دیکھیں ایمان اگر انسان کا خراب ہونے لگتا ہے تو ساری مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہاں سے روٹی لے کر چلا، ابھی تھوڑی دور پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ رکتا ہے، کہتا ہے کہ روٹیاں ہیں 3، کھانے والے ہیں 2، ابھی میں لے کر جاؤں گا استاد کے پاس یا جناب عیسیٰ کے پاس، تو روٹیوں کو جو تقسیم کیا جائے گا، جو بانٹا جائے گا روٹیاں، تو 1.5 روٹی بٹے گی اور دونوں 1.5 روٹیاں کھائیں گے۔ کہتا ہے پیسہ تو میرا زیادہ ہے، کیونکہ ان کا 1 سکہ، میرا 2 سکہ، روٹی مجھے جو ہے 1.5 ملے گی۔ کہتا ہے گھاٹا تو میرا ہی ہوگا۔ ایمان یہیں سے ڈاماڈول ہونا دھیرے دھیرے شروع ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 1 روٹی میں کھا جاتا ہوں اور 2 روٹیاں لے کر جاتا ہوں، انہیں کیا معلوم کہ اتنے سکے میں 1 ملی تھی یا 2 ملی تھی۔ بہرحال یہاں سے اس نے 1 روٹی کھا لی، 1 روٹی کھائی اور اس کے بعد 2 روٹیاں یہاں سے لے کر وہ نکلا، چلا پہنچا جناب عیسیٰ کے پاس، اور جانے کے بعد آپ سے فرماتا ہے، بہرحال روٹیاں پیش کی، جناب عیسیٰ نے دیکھا، کہا کتنی روٹیاں ملیں؟ کہتے یا نبی اللہ یہی 2 روٹیاں ہیں۔ کہتے جناب عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، مسکرائے، 1 روٹی اس کو دے دی اور 1 روٹی خود لیا۔ بہرحال دونوں نے نوش جان کیا، روٹیوں کو کھایا۔ روٹیاں کھانے کے بعد اب وہاں سے چلے، بہرحال چلتے جا رہے ہیں، کہہ رہے کہ ایک جگہ اور، بہرحال پورا دن چلتے پھر بھوک لگ گئی۔ انسان ہے جب چلے، مشین جب چلے گی تو اس میں پیٹرول کی بھی ضرورت رہتی ہے، اس میں ڈیزل کی بھی ضرورت رہتی ہے، جب مشین چلے گی تو مشین میں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ بہرحال انسان، اس کا جسم، یہ بھی بہرحال ایک مشین ہے جو چل رہی، تو چلتے اس میں سے بہرحال ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑی، پھر بھوک لگ گئی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ کیا تم کو بھی بھوک لگی ہے؟ کہتا ہاں نبی اللہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ دیکھا کہ وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، بہرحال دور دور تک صحرا، اب وہاں دکان ہو، کہاں سے پیسہ بھی جیب میں نہیں، کہاں سے روٹی لائی جائے، کہاں سے کیا کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کی نگاہ پڑی، سامنے دیکھا ایک ہرنوں کا ایک غول جا رہا ہے، ایک غلہ، ایک ہرنوں کا جھرمٹ سامنے سے بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے اشارہ کیا، اس میں سے ایک ہرن جو ہے آپ کے پاس بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ جناب عیسیٰ نے بہرحال کہا کہ اس کو کاٹو، بہرحال اس کو کاٹا گیا، ہرن کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد اس کو جو ہے مسلم کیا، بھونا گیا، آگ پر ہرن کو بھونا گیا، اور بھوننے کے بعد بہرحال استاد شاگرد نے خوب کھایا، دل بھر کے کھایا، اللہ کی نعمت تھی۔ اللہ آپ سب کو بھی نصیب کرے، بہرحال پروردگار آپ سب کو بھی نصیب کر، جو بھوکے ان کے شکم کو سیر کر دے۔ بہرحال کہتے استاد شاگرد نے خوب کھایا، کھانے کے بعد پوچھا کہ کیا تمہارا پیٹ بھر گیا ہے؟ شاگرد سے کہتا ہے یا نبی اللہ بالکل سیر ہو چکا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا اچھا ساری ہڈیوں کو جمع کرو، ساری ہڈیاں جمع کی گئیں، کہا اسے سامنے رکھ دو، ہڈیاں سامنے رکھیں۔ جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ کہتے ہیں کہ عجیب نقل کیا کہ ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہوئی جلدی جلدی سے، اور سارا گوشت آپس میں ملا، اور ایک مرتبہ وہ جو ہے لڑکھڑاتا ہوا، گرد چھاڑتا ہوا اٹھ کے ہرن کھڑا ہو گیا، اور وہاں سے بھاگا جا کر وہ غول اس کا جو تھا غلہ، جس میں جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ شاگرد آنکھیں کھلی رہ گئیں، کہتے ہیں کہ جیسے سکتے کا عالم ہو، آنکھیں کھلی ہوئی اس کی کہ یہ کیا؟
खा भी लिया, जिंदा भी हो गया, भाग भी गया। आंखें खुली हुई, परेशान, मुंह खुला हुआ, बिल्कुल परेशान जनाब ईसा उसकी हालत को देखते हैं, कहते क्या हुआ? कहा या नबी अल्लाह, हमने खा भी लिया, ये जिंदा भी हो गया और भाग भी गया। कहा ये बता तुम्हारे ईमान का क्या आलम है? ये तुमने कहा या नबी अल्लाह, ये मौजूजा देखने के बाद ईमान मेरा अर्शे आला पर पहुंच गया है। या नबी अल्लाह, इस वक्त ना पूछिए जो क्या कैफियत मेरे ऊपर तारी हुई, मैं बिल्कुल आप पर ईमान ला ही चुका था और उससे ज्यादा इस वक्त कामिल ईमान हो चुका हूं और बिल्कुल आपका फिदाई हो चुका हूं। जनाब ईसा ने कहा कि ईमान कैसा है तुम्हारा? कहा कि ईमान बिल्कुल कामिल हो चुका है। या नबी अल्लाह, आपके अलावा आप कौन है? सब कुछ ईमान आप ही के ऊपर आ चुका है। कहते कि मतलब जनाब ईसा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते अच्छा ये बताओ रोटियां कै थी? रोटियां कै थी? जनाब ईसा मुस्कुराते हैं, फरमाते बताओ रोटियां कै थी? कहते एक मरतबा शागिर्द ने सर को झुका, कहते या नबी अल्लाह, रोटियां तो 2 ही थी। कहते चलो 2 थी, चलो फिर। कहते दोनों उस्ताद शागिर्द चल दिए वहां से, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहते हैं एक जगह पर बहरहाल अब सामने देखा कि दरिया, मौज मारता हुआ समंदर है, दरिया की मौजें हैं। और जनाब ईसा उससे कहते हैं कि इस दरिया को हमें पार करना है। कहते या नबी अल्लाह, दाएं देखता है, बाएं देखता है, सामने देखता है, ना कोई पुल, ना कोई सवारी, ना कश्ती, ना नाव। कहते किस तरह से यहाँ चलेंगे? कहा बहरहाल यहाँ से चलना है। जनाब ईसा कहते क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरा दामन पकड़ लेना। देखें यानी उस्ताद के साथ चलते चलते जनाब फिर कहता है या नबी अल्लाह, पानी है, डूबेंगे नहीं? जनाब ईसा कहते मैं हूं साथ में तुम्हारे। यानी ईमान का नुक्स देखें, नबी खुदा कह रहा है कि तुम मेरे साथ रहोगे, नहीं डूबोगे। लेकिन यह है कि इंसान, ये इसका जहन ये सोच रहा है, कह तो रहे नबी खुदा, कहीं ऐसा ना हो कि गर्क हो जाए। बहरहाल शागिर्द सोचता जा रहा है। जनाब ईसा एक मरतबा आगे बढ़ते हैं, आपने कदम को मौजों पर रखा। कहते मौजों पर कदम को रखना था, मौजें मुंजमिद होने लगी, जमने लगी मौजें। कहते कदम रखते जाते हैं और ये दामन को पकड़े हुए जनाब ईसा के कि छूटे ना, और मुड़ मुड़ के पीछे देखता है, देखता जा रहा। क्या देखता है कि जहां जहां से पैर हटता जा रहा है, पानी दोबारा जो है वैसे ही ताजा दोबारा मौजें मारना शुरू। अब परेशान, डरा हुआ, पकड़े हुए दामन चले जा रहा, साथ साथ पकड़े दामन साथ साथ चले जा रहा। जहां जहां जनाब ईसा के कदम पड़ते हैं, दरिया खुश्क होती जाती है, उस जगह पर पानी मुंजमिद होता जाता है। और उसके बाद आप चलते हुए वहां से चले जा रहे हैं। कहते चलते चलते चले जा रहे हैं, पीछे ये परेशान, इसलिए कि इससे पहले भी बहरहाल मौजूदा देख ही चुका है। अब तक तो यकीन आ ही जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ईमान डामाडोल हो रहा है। बहरहाल नदी पूरी, वो नहर, वो समंदर जो है पूरी पार हो गई। मुड़कर जो अब इसने देखा, फिर वही मौजें उसी तरह से चल रही हैं। कहता है इसे पार करके आए हैं या नबी खुदा, यहां से आए हैं, कैसे आ गए? कहा जब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें क्या घबराने की जरूरत थी? कहा वो तो ठीक। एक मरतबा जनाब ईसा ने इसके जहन का जायजा लिया। हाँ, यानी इसको कहते हैं कि झुरमुल यकीन जो अपने हक बोली जाती है, यानी आधा इधर आधा उधर था, साथ में नबी के जरूर, लेकिन नबी पर कामिल ईमान न ला सका। थे ऐसे बहुत से, हर जमाने में रहे हैं, नबियों के साथ रहे हैं कि नबी के साथ लोग बैठते भी रहे, उठते भी रहे, चलते भी रहे, फिरते भी रहे, लेकिन उसके बाद भी उन पर ईमान कामिल न ला सके, मुनाफिक बने रहे लोग। बहरहाल यहां पर ये शागिर्द कहते एक मर्तबा शागिर्द परेशान, इसके ताज्जुब का आलम नहीं, परेशान। जनाब ईसा उसके चेहरे को देख रहे हैं, ये बार बार मौजों को देख रहा है। और कभी जनाब ईसा ने कहा क्या बात है? जनाब ईसा फरमाते तुम्हारे ईमान का क्या आलम है? कहते या नबी खुदा, इस वक्त आसमान हफ्तुम पर पहुंच चुका है ईमान। अरे एक मौजूजे से तो कामिल हुआ, तब तो कामिलतर हो गया बिल्कुल। अब ये मौजूजा देखकर ईमान मेरा बिल्कुल कामिल हो चुका है। कहते कि मैं जनाब ईसा मुस्कुराए, फरमाते अच्छा ये बताओ रोटियां कै थी? ईमान तुम्हारा कामिल हो गया है। फरमाते बताओ रोटियां कै थी? कहते या नबी खुदा, रोटियां तो 2 ही थी। जनाब ईसा कहते चलो। यानी अब तक, यानी मौजज़ा देखकर, अब तक ये चीज़ें देखकर इसका ईमान अभी तक न सुधरा था, अभी तक जो है ईमान न सुधरा था। और यहाँ पर नबी खुदा इम्तिहान पर इम्तिहान लेते जा रहे हैं, उसको एजाज पर एजाज, करामत पे करामत, मौजज़े पे मौजज़े दिखाते चले जा रहे हैं। हर दौर में ऐसा हुआ, हर दौर में ऐसा हुआ। इसी तरह से पैगम्बर हर तरह से मौजज़े दिखाते रहे, लोग मांगते रहे कि ये मौजज़ा करके दिखाइए, वो मौजज़ा करके दिखाइए। आप करते रहे, फिर भी लोग ईमान लेकर ना आए, ईमान लेकर ना आए। बहरहाल कहते हैं कि जनाब ईसा वहां से चल दिए, वहां से चल दिए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहते हैं अभी एक जगह पहुंचे, देखा कि एक खराबा आया, एक बस्ती है,
जो कभी वो बस्ती वहाँ पर थी, लेकिन इस वक्त वीराना हो चुका है, सब टूटा फूटा घर, वहाँ पे कोई ना आदम जात। कहते बीच बस्ती में पहुँचे, मैदान टाइप का, वहाँ क्या देखा, 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई, 3 सोने की ईंटें, न एक आदमजात, 3 बड़ी बड़ी सोने की ईंटें। कहते हैं शागिर्द की जैसे ही निगाह पड़ी, ये तो इसकी आंखों में चमक आ गई कि सोने की ईंट यहाँ, और दिल ही दिल में सोचने लगा कि 3 ईंटें हैं, 1.5 बढ़ जाएंगी, 1.5 ईंटें मेरे हिस्से में और 1.5 ईंटें उस्ताद के हिस्से में। नजदीक पहुंचे, वहां पर देखा ईंटें। बहरहाल जनाब ईसा ने भी देखा और इसने भी देखा। जनाब ईसा फरमाते हैं कि बहरहाल ईंटें 3 हैं और हम लोग 2 हैं, एक एक ईंटें हम लोग ले लेते हैं। तो कहा या नबी अल्लाह, ये तीसरी ईंट? कहा तीसरी ईंट किसी और की है। कहा यहां तो कोई है ही नहीं, ना आदम जावत। जनाब ईसा फरमाते हैं कि एक ईंट तुम्हारी, एक ईंट हमारी। एक ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई, एक ईंट तुम्हारी, एक ईंट हमारी, और एक ईंट ये सोने की उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। अब ये हक्का बक्का कहता है तीसरी रोटी। अब एक मर्तबा कहता है या नबी अल्लाह, सर को झुकाते कहता है या नबी अल्लाह, वो तीसरी रोटी भी मैंने ही खाई थी। कहने के यानी अभी तक, यानी ये मोजज़ात देखने के बाद इसका ईमान अभी तक कामिल ना हुआ था। अब यहां पर जब पहुंचा, ईमान डामाडोल अब बिल्कुल, यानी अभी तक नबी के सामने कह रहा था कि आप पर ईमान ला चुका हूं और आपके मोजज़ात को देखकर आसमान चहरुम और आसमान हफ्तुम तक पहुंच चुका हूं, बिल्कुल ईमान कामिल हो चुका है। अब यहां पर पहुंचने के बाद जिस वक्त माल दुनिया का जब जिस वक्त सामने जिक्र आया, अब यहां पर आकर उसका ईमान यहां पर डामाडोल हो गया। हमारा भी यही होता है, हम लोग का भी यही हाल है, ईमान बचाना है। कभी कभी माल दुनिया हमारी आंखों के सामने होती है, ज़र्क व बर्क होती है, लेकिन उस जगह पर हमें अपने ईमान को बचाने के लिए उस साहिब ईमान के मालिक को हमें याद करना होगा, खुदावंद आलम को याद करना होगा, जिसकी निगाहें हर वक्त हमारे ऊपर हैं, हर जगह हमारी निगाहें, कि जहां हमारी पहुंच भी नहीं सकती, जिसे हम देख भी नहीं सकते। कितने भी पर्दों, लाखों पर्दों में हम हो जाएं, जहां हम मुतमईन हो जाते हैं कि अब यहां हमें कोई देखने वाला नहीं है, और हम गुनाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि हमने हफ्ते 7 दरवाजे बंद कर रखे हैं, ऊपर से महलों के अंदर घुस गए हैं, गार में घुस गए, गुफा में घुस गए, कि अब यहां हमें कोई नहीं देख रहा है, हम हैं और बस हम हैं। तो उस वक्त सोच ले इंसान कि कोई एक और आंख है जो हमें देख रही है। जैसे मेरी आंखों के सामने इस वक्त कैमरा, कि मेरी हर हरकत, हर सकनात को अपने अंदर कैद कर रहा है, इसी तरह से अल्लाह का भी कैमरा चल रहा है। इसकी हद वहीं तक है जहां इंसान पहुंच सकता है, उसके कैमरे की हदें उस तक हैं कि जहां इंसान की हदें ख़त्म होती हैं, उसकी शुरू होती हैं। वो हर जगह से, कहते रोज़ महशर सब आंखों के सामने होगा। हम और आप इनकार करेंगे, हमने ये नहीं किया माबूद, हमने ये नहीं किया। कहते जिस वक्त इस वक्त मैं बैठा हूँ, इसको स्क्रीन पे लगा दिया जाए, पर्दे पर लगा दिया जाए, टीवी चला दिया जाए और कहा जाए, मैं कहूँ मैंने ये चीज़ नहीं कही थी, मौलाना साहब वो देख लीजिए आपने ये कहा था, सामने चलो कुछ बोल नहीं सकता मैं। उसी तरीके से कहते हैं वो आँखों के सामने वो स्क्रीन लगा दी जाएगी, आँखों के सामने वो पर्दा लगा होगा, और जो जो हमने दुनिया में किया होगा हम इनकार करेंगे, परवरदिगार हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। वहाँ कुछ नहीं कहते, ये आज़ा और जवारे सब हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। जिसको हम इतना सजाते हैं, संवराते हैं, जिसके लिए इतनी ज़हमतें हम करते हैं, दिन रात जिसके लिए हर चीज़ हराम हलाल करते हैं इसी आज़ा और जवारे के लिए, कहते वहाँ पर उस जगह पर ये सब हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। आँखें हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, ज़बान हमारे ख़िलाफ़ बोलेगी, दिल हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा, हाथ हमारे ख़िलाफ़ चलेगा, हर चीज़ जिस्म की हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी। उस वक्त कितना नातवा होगा ये इंसान, कितना नातवा होगा। कहते इस वक्त जनाब ईसा ने जब इससे कहा कि वो तीसरी रोटी जिसने खाई वो हक़ उसका, कहते अब इस वक्त इसने सर को झुकाया, कहता या नबी अल्लाह, वो तीसरी रोटी भी हमने, कहते जनाब ईसा गज़ब में आ गए। फरमाते हैं इतने दिन तू मेरे साथ रहा और तेरा ईमान सही ना हो सका, इतने दिन। कहते यही सवाल हमारे लिए, हम कहते हैं ना मौला अली कब्र में आ जाएंगे सब बचा ले जाएंगे, मौला अली भी यही सवाल करें, इतने दिन तू दुनिया में रहा लेकिन अपने ईमान को बचा ना सका, मेरे ऊपर ईमान ला ना सका, मेरी आल मेरी औलाद पर ईमान ला ना सका। दावा तो बहुत था लेकिन दावे में सादिक ना उतर सका।
اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اب یہاں پر غضب میں آتے ہیں نبی خدا جناب عیسیٰ، کہتے ہیں کہ تمہاری اور ہماری دوستی خط، تم جاؤ اپنے راستے، میں جاتا ہوں اپنے راستے۔ کہتے جناب عیسیٰ وہاں سے چلے گئے، جناب عیسیٰ وہاں سے نکلے، جناب عیسیٰ چلے گئے۔ کہتے ہیں ابھی اکیلا بیٹھا ہوا 3 اینٹیں سوچ رہا ہے کیسے میں لے کر جاؤں۔ اتنی دیر میں 3 ڈاکو ادھر سے آ گئے، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ کہتے وہ ڈاکو نے اس کو مار ڈالا، 3 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ آپس میں مشورہ کرتے، کہتے ایک ایک اینٹ ہم لوگ بانٹ لیتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ یہاں سے آگے بڑھا جائے چلو کچھ کھا پی لیا جائے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سب نے پیسہ نکالا جیب سے، ایک ایک سکہ، 3 سکے نکلے۔ شروع میں بھی 3 سکے تھے، یہاں بھی 3 سکے نکلے۔ اس میں سے ایک شخص کو بھیجا، کہا تینوں اینٹیں سب کی اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ایک آدمی جاؤ جا کر یہاں سے بہرحال بعد میں کھانے کے بعد بانٹتے ہیں، جا کر روٹی لیا۔ بہرحال اس میں سے ایک آدمی تیار ہوا، گیا روٹی لینے کے لیے، روٹی لینے گیا، وہاں روٹی خریدی، 3 سکے 3 روٹیاں، 3 سکے 3 روٹیاں، روٹی لے لی گئی، روٹی لی، وہاں سے چلا۔ اب اس کا بھی ایمان ڈاما ڈول ہونے لگا، راستے میں سوچنے لگا، کہنے لگا کہ ابھی میں وہاں جاؤں گا ہم تینوں میں 3 اینٹیں بٹ جائیں گی، ایسا کرتا ہوں میں اپنی 1 روٹی کھا لیتا ہوں، 2 روٹی لے کر چلتا ہوں، ان 2 روٹیوں میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں زہر کی روٹی کھائیں گے وہ بھی مر جائیں گے، وہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ دیکھیں گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال یہ وہاں سے اس نے 1 روٹی اپنی کھا لی اور گیا دکان سے، بہرحال اس نے زہر خریدا، دونوں روٹیوں کو زہر آلودہ کیا، وہاں سے یہ چلا۔ یہاں یہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر کہہ رہے تھے ہم ہیں 2 وہ ہے اکیلا، اینٹیں ہیں 3، 1.5 بانٹ لیتے ہیں، وہ آئے گا دونوں مل کے اسے مار ڈالیں گا، اکیلا کیا کر لے گا، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ بہرحال 1.5 اینٹیں لے کر چلے جائیں گے۔ بہرحال ادھر پلاننگ یہ ہو چکی، ادھر پلاننگ وہ ہو چکی ہے۔ یہ وہاں پہنچا تو لے جا کر 2 روٹیاں دی، کہا روٹیاں 2، کہا ہم ایک بھوک لگی تو میں کھا گیا اپنی، یہ تم لوگوں کی روٹی ہے۔ بہرحال یہ لوگوں نے روٹیاں لیا، اس کے بعد اس کو دونوں نے مل کے ختم کر دیا، قتل کر دیا، اس کو مار دیا گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ کہتے اس کا مرنا تھا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے سانس آرام سے لیا، 2 روٹیاں بیٹھ کے ایک ایک روٹی دونوں نے کھائی، دونوں نے روٹیاں کھائی، اللہ کی یہ بھی نکل لیے۔ ایمان گڑبڑ ہوا، شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے، روٹیاں وہیں گئیں پیٹ میں، اینٹیں وہیں رکھی رہ گئیں۔ کہتے جناب عیسیٰ کا 2 دن بعد گزر ہوا، پھر وہیں سے جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پر 4 لاشیں پڑی ہوئے ہیں، اینٹ تینوں پڑی ہوئی ہیں سامنے۔ جناب عیسیٰ نے دیکھا شاگرد بھی مرا ہوا، 3 لوگ اور ہیں، دیکھا اینٹیں ویسے ہی پڑی ہوئی۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اگر انسان کا ایمان خراب ہو جائے تو خسرت دنیا والآخرہ ہوتا ہے، نہ وہ دنیا کا ہوتا ہے نہ وہ آخرت کا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک ایمان کو بچانے کے لیے ایک دعا ہے، کہتے ہیں کہ اگر نبی کے ساتھ بھی اگر رہا جائے، اگر ایمان درست نہ ہو تو نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا۔ نبی کے ساتھ بھی رہ کر اگر ایسا کیا جائے تو کبھی بھی اگر مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی انسان سدھر نہیں سکتا۔ مختصر سی ایک چھوٹی سی دعا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو صحیح کرنے کے لیے، کہ اس دعا کو اگر ہر روز پڑھ لیا جائے تو ہمارا ایمان بھی کامل رہے گا اور اس کے ساتھ عمر بھی بڑھے گی، ترقی بھی ملے گی اور رزق اور روزی میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ایک مختصر سی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیّن قبل کل حی، یا حیّن بعد کل حی، یا حی الذی لیس کمثلہ حی، یا حی الذی لا یشارک حی، یا حی الذی یحتاج الی حی، یا حی الذی یمیت کل حی، یا حی الذی یرزق کل حی، یا حیا لم یرث الحیات من الحی، یا حی الذی یحیی الموتى، یا حی یا قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو ایمان بھی انشاءاللہ سدھر جائے گا، رزق و روزی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور جو مشکلات آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں آنے والی ہیں وہ مشکلات بھی برطرف ہو جائیں گی۔ معصوم سے اس کو نقل کیا، دعا کرتے ہیں پروردگار سے پالنے والے، اے میرے معبود ہمارے ایمان کو کامل کر دے، ہمارے ایمان کو سدھار دے کہ آگے کے مراحل خود بخود صحیح ہو جائیں۔ اگر ایمان صحیح ہو جائے گا تو سب کچھ صحیح ہو جائے۔ پروردگار صاحب ایمان کے دامن کو ہم سے مت چھڑوانا، مرتے دم تک اہل بیت کا دامن، کل ایمان کا دامن، ان کی اولاد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے، اور جس وقت ہمارا دم نکلے ہماری زبان پر یا علی اور یا زہرا ہو۔ خدا یا پروردگار پالنے والے ہمارے جوانوں کو جو مشکل گرفتاری ہیں ان کو دور کر دے،
پروردگار جو بے روزگار ان کے روزی سے لگا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو مریض و بیمار ہونے صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ معبود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ چلیے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔